بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسجد کی تعمیر سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. امید ہے سارے حضرات باغور سماعت فرمائیں گے اور پھر ان باتوں کے اوپر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. انسان کے فعل سے اس عمل کی حیثیت کی وضاحت ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ تجربہ کریں کہ ایک شخص رستے کو چل رہا ہو، اچانک اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے رستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اب اس شخص کا اسلامی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اور انسانی اعتبار سے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دے، اور رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. لیکن چونکہ اس کے دل میں اس چیز پر ملنے والے ثواب و اجر کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوتی، وہ اس چیز کو نہیں ہٹاتا، بلکہ دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اگر اس چیز کو اٹھاؤں گا تو مجھے اس چیز کو اٹھانے کے لیے جھکنا پڑے گا، پھر کہیں سائڈ بھی پھینکنا پڑے گا اور میرا وقت بھی برباد ہوگا، تو کون اتنی مصیبت کرے گا، بس اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص مکان کی دوسری منزل پر ہو، نیچے رستے کے اندر ایک 10 روپے کا نوٹ پڑا ہو، تو یقین جانے وہ اس نوٹ کو دیکھتے ہی زمین پر اترے گا. حالانکہ اسے اوپر منزل سے نیچے آنے میں وقت بھی لگے گا، اس کا وقت بھی برباد ہوگا، پھر اسے نوٹ اٹھانے میں جھکنا بھی پڑے گا، اور وہ شرمندگی الگ سے اگر کسی نے دیکھ لیا اور کہہ دیا بھائی یہ تو میرا نوٹ ہے، تم کہاں لے جا رہے ہو، تو اب اس شخص کے پاس جواب دینا اس شخص کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس کے باوجود وہ اس کام کو کرنا آسان سمجھتا ہے، وہ اس لیے کہ 10 روپے کی نوٹ کی اہمیت، قدر اور حیثیت اس کے دل کے اندر اتر گئی ہوتی ہے. اس کے بالمقابل رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر ملنے والے اجر و ثواب کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوتی. اس لیے میں پہلے یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کی حیثیت و اہمیت کیا ہے. جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسجد کا مقام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ مسجد کو بنانا، اسے آباد کرنا آسان ہو جائے گا. پھر اس کے تقاضوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. مسجد وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا ہے. زمین کے جو سب سے مبارک حصے ہیں، سب سے اچھے حصے ہیں، سب سے قیمتی حصے ہیں، وہ مسجدوں کے نام سے جانے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب جگہوں سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ مساجد زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اور یہ آسمان والوں کے لیے ایسی چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں. ان احادیث سے مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں سب سے مبارک اور سب سے مقدس اور سب سے قیمتی وہ جگہ ہیں جہاں مسجدیں ہیں. مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرنے والا شخص اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور گھر والا میزبان ہوتا ہے، اور جو گھر کے اندر آئے وہ مہمان ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت اپنے گھر میں آنے والوں کا اعزاز بھی فرماتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
صبح اور شام مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جو شخص جتنی مرتبہ صبح و شام مسجد جاتا ہے، اتنی ہی مرتبہ اللہ پاک اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے یہاں مہمانوں کے درجے اور مرتبے ہیں۔ کچھ لوگ بہت دور سے آتے ہیں، کچھ بہت قریب سے، کچھ پہلے مسجد آتے ہیں، کچھ بعد میں آتے ہیں۔ ان سب کے درجے اور مرتبے اسی حساب سے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں نماز کے ثواب کے اعتبار سے بڑے درجے کا آدمی وہ ہے جو ان میں سب سے دور کا ہے، اس کو سب سے زیادہ چلنا پڑتا ہے، اور جو شخص نماز کے لیے ٹھہرا رہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ اس نماز کو پڑھے تو ثواب کے اعتبار سے اس کا درجہ اس شخص سے بڑا ہے جو نماز پڑھ لے اور سو جائے۔ ان چند احادیثوں سے جو میں نے روایت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی، خوب اچھی طرح سے مسجد کا مقام و مرتبہ اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اس موضوع پر تو احادیثوں میں ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کا گھر پوری امت کا ایمانی، اسلامی، روحانی مرکز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے زمانے میں مسجد کا مقام کیا ہوا کرتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اسلامی سیاست و قیادت اور پارلیمنٹ مرکز ہوتی تھی۔ دین حق کے تمام امور یہیں انجام دیے جاتے تھے، یہیں تعلیم و تربیت کی درسگاہیں لگتی تھی جن سے عالمی سطح کے نامور علماء، حفاظ، اکابرین، مفسرین، محدثین نکلا کرتے تھے۔ یہی مسجد عدالت عالیہ ہوتی تھی جہاں ایسے ایسے بے نظیر فیصلے ہوتے تھے کہ جن کی مثال دنیا کی عظیم ترقی یافتہ عدالتیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ محترم سامعین، مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے سے قبل اللہ رب العزت کے گھر کی یعنی مسجد کی ضروریات پوری کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اگر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کا حجرہ نہیں بنایا، اپنے لیے کسی مکان کی تعمیر کی فکر نہیں کی۔ سب سے پہلے محبوب رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، جسے آج ہم مسجد النبوی علیہ السلام کہتے ہیں۔ جہاں یہ مسجد النبوی بنی، یہ زمین کا ٹکڑا 2 یتیم بچوں کا تھا جن سے 10 دینار میں یہ زمین کا ٹکڑا خریدا گیا، اور اس کی رقم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ پھر محسن انسانیت کی زبان مبارک سے نکلا، ابوبکر جب تک اس مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، یعنی قیامت تک اس کا ثواب تیرے حصے میں لکھا جاتا رہے گا، تیری قبر پر رحمتیں برستی رہیں گی۔ تو مسجد کی تعمیر ایک عظیم صدقہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال اللہ رب العزت کے گھروں کے اوپر ہی خرچ کریں، اور وہاں خرچ کریں جہاں ہمیں مرنے کے بعد کام آئے۔ اس لیے کہ انسان جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت تو سب پکاریں گے، اللہ مہلت دے دے اور دوبارہ دنیا کے اندر بیچ دے، نیک کام کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کلا ہرگز نہیں۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر خلوص سے عمل کرتے ہوئے ان مساجد کو بنائیں، ان مساجد کو آباد کریں، کیونکہ مساجد کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کی حساب و کتاب کو برحق جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت فرمائی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
سوائے اللہ کی کسی سے نہیں ڈرتے، ایسے لوگوں کی نسبت سے یہ امید ہے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے صاف اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جنہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین ہوتا ہے، اور انہیں آخرت کی حساب و کتاب، سزا و جزا کا بھی یقین ہوتا ہے، اور یہ جو یہاں جو بھی کریں گے اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمارت مسجد کا جو تذکرہ فرمایا وہ کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ظاہری در و دیوار کی تعمیر، دوسرا مسجد کی حفاظت، صفائی اور دیگر ضروریات کے انتظام، تیسرا عبادت کے لیے مسجد میں حاضر رہنا۔ تو اس لیے ہم نے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، مدارس کے اوپر خرچ کرنا ہے، مساجد کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور وہاں خرچ کرنا ہے، اور ان کاموں کے اندر خرچ کرنا ہے جہاں ہمیں مرنے کے بعد کام آئے۔ کیونکہ ہم اپنے گھروں کے اوپر، باقی دنیا کی ضروریات کے اوپر بہت زور لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کاموں کے اندر ہمیں کوئی آخرت کے اندر فائدہ بھی نہیں ملتا۔ اس کے باوجود ہم ان کاموں کے اوپر خوب خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس آج وقت ہے، اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال وہاں خرچ کریں جہاں ہمیں مرنے کے بعد کام آ سکے۔ تو یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری مسجد جامع مسجد دچھی ہے، تحصیل اوڑی سے ہم تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس کا ابھی کافی کام باقی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور کافی خرچہ بھی آنے والا ہے۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے اس مسجد کے ساتھ تعاون کی گزارش کی جاتی ہے۔ امید ہے سارے حضرات دل کھول کر تعاون فرمائیں گے اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اس مسجد کے ساتھ تعاون فرما دیں۔ میری دعا ہے کہ جو حضرات اس مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں گے، اللہ پاک ان کا یہ عمل قبول اور منظور فرمائے، انہیں دنیا آخرت کے اندر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو حضرات تعاون فرمائیں گے، ہمارا فیس بک کے اوپر پیج ہے، وہاں اس فوٹو کے ساتھ ہم نے نمبر بھی دیا ہے، اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور اس مسجد کے ساتھ تعاون فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔